یہ علم ہم تک جو پہنچا ہے یہ بڑی قربانی کے ساتھ پہنچا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا طالب علم کا زمانہ، ایک بنیا روزانہ آتا، شربت بیچنے بیچ کے چلا جاتا، بچے ہوئے شربت کو نالی میں ڈال دیتا۔ ایک دن اس بچے نے امام غزالی نے کہا اس بنیے سے، اے بنیے، اس شربت کو تو نالی میں ڈال دیتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، مجھے دے دیا کرو، میں اسے پی لیا کروں گا، میں بھوکا ہوں، غریب بچہ ہوں۔ لیکن اس بنیے نے اس شربت کو نالی میں ڈال دیا، لیکن امام غزالی کو شربت نہیں دیا۔ اگلے دن پھر وہ بنیا آیا شربت بیچنے، بچا ہوا شربت کو نالی میں ڈالنے لگا۔ امام غزالی پہنچ گئے، کہنے لگا، اے بنیا، اس بچے ہوئے شربت کو نالی میں ڈالتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، مجھے دے دو، میں پی لوں گا، میں غریب بچہ ہوں۔ لیکن اس بنیا نے شربت کو دیا نہیں دیا، نالی میں ڈال دیا، یعنی پھینکنا کا وعدہ کر دیا، لیکن اس طالب علم کو نہیں دیا۔ ایک دن ایسا آیا کو بنیا کی ایک بیٹی تھی، سیانی ہو گئی، جوان ہو گئی۔ اب وہ بنیا مسلمان تھا۔ اب اس بنیے نے، وہ بنیا شربت بیچ کے اتنا مالدار ہو چکا تھا، اس نے قسم کھا لیا کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں قیمتی سے قیمتی سامان نہ دے لوں، میری بیوی کو 3 طلاق۔ کیا کہا؟ میری بیوی کو 3 طلاق۔ 3 طلاق۔ اب وہ بنیا اپنی بیٹی کو جہیز دینے کے لیے ڈھیر سارے سامان اکٹھا کر لیا، لیکن وہ مسلمان تھا، ڈر ہو گیا کہ کہیں ہماری بیٹی کو جہیز میں کوئی قیمتی سامان دینے سے چھوٹ جائے تو میری بیوی کو 3 طلاق پڑ جائے گی۔ اب وہ بنیا علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رابطہ کرنا شروع کیا اور کہا، اے عالم، اے مفتیو، مسئلہ بتاؤ کہ میں اپنی بیٹی، میں یہ منت مان لیا ہوں، میں یہ قسم کھا لیا ہوں، منت مان لیا ہوں کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں قیمتی سے قیمتی سامان نہ دے لوں، میری بیوی کو 3 طلاق ہے۔ اب بتاؤ کہ میں ڈھیر سارے سامان اکٹھا کر چکا ہوں، لیکن کوئی سامان چھٹی ہو یا نہ چھٹی ہو، بتاؤ طلاق پڑ جائے گی یا نہیں؟ تمام عالم، علماء اکرام، مفتیان اکرام خاموش ہو گئے اور کہنے لگا کہ تمہارے اس مسئلے کا حل، تمہارے اس سوال کا جواب اس وقت کوئی عالم نہیں دے، کوئی عالم حل نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، لیکن اس وقت ایک ایسا عالم ہے، ایک ایسا عالم ہے جو تمہارے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ کہا کون؟ کہ بہت بڑے عالم ہیں، جو نوجوان عالم ہیں، جس کا نام امام غزالی ہے، ان کے پاس جاؤ۔ اب وہ بنیا امام غزالی کے پاس چلے گئے۔ امام غزالی دیکھ کے پہچان لیے وہی بنیا ہے جو ہم کو کل شربت نہیں دیا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام غزالی نے جواب دیا اور کہا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس بڑیے نے کہا کہ میں یہ منت مان لیا ہوں کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں قیمتی سے قیمتی سامان نہ دے لوں، میری بیوی کو 3 طلاق ہے، میں ڈھیر سارے سامان اکٹھا کر چکا ہوں، اب بتاؤ جہیز میں کوئی سامان باقی تو نہیں رہ گئی ہے، لیکن بتاؤ طلاق پڑ جائے گی کیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پہچان لیا کہ وہی بنیا ہے جو اس کو کل شربت نہیں دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس مسئلے کا حل ہے، اس کا حل ہے، لیکن 1 خچر روپیہ لگے گا تب مسئلہ بتاؤں گا۔ کتنا؟ 1 خچر روپیہ لگے گا تب مسئلہ بتاؤں گا۔ اور بنیا گھر آیا، گھر آنے کے بعد بیوی سے مشورہ کیا کہ بیوی نے کہا کہ طلاق پڑ جائے گی، بڑی بدنامی کی بات ہوگی، مال دولت کی کمی نہیں ہے، 1 خچر مانگتے ہیں، لے جا کر دے دو۔ اب امام غزالی کے پاس اگلے دن وہ بنیا 1 خچر روپیہ، اس وقت سونے چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے نا، وہ ساری رقم لے کر کے پہنچی، 1 خچر روپیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہا کہ امام غزالی اب مسئلہ بتا دو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 2 خچر روپیہ لگے گا۔ کتنا؟ 2 خچر۔ کہا آپ نے ایک ہی کہا تھا؟ کہا آج دوسرا دن ہے، آج دوسرا دن ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ بیوی سے مشورہ کر کے بتاتے ہیں امام غزالی کے پاس وہ بڑھیا چلا آیا، آنے کے بعد بیوی سے مشورہ کیا،
बीवी ने कहा माल दौलत की कमी नहीं, तलाक पड़ जाएगी, बड़ी बदनामी की बात होगी, अगर 2 खच्चर मांगते हैं तो 2 खच्चर रुपया ले जाकर दे दो। फिर अगले दिन जो है वो बढ़िया 2 खच्चर रुपये लेकर के आया। आने के बाद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर रुपया रख दिया और कहा इमाम गजाली अब मसला बता दो, क्या मसला इसमें है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि 3 खच्चर लगेंगे। कितना? 3 खच्चर लगेंगे। कहा आपने 2 ही कहा था। कहा कल दूसरा दिन था, आज तीसरा दिन है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के पास वो बढ़िया आया, कहने लगा कि मैं अभी लाता हूँ। कहा मैं अभी लेकर के आता हूँ, ये नहीं कहा कल बताऊंगा, वरना मामला और बढ़ जाता। घर गए, 3 खच्चर रुपया लेकर के आए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के पास माल दौलत खुला कर रख दिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपने गुजरे में चले गए। वहाँ से कलामुल्लाह शरीफ उठा कर लाए और कहा कि ऐ बनिए, जब तुम अपनी बेटी को जहेज में सामान देने लगना तो इस कीमती किताब यानी कुरान मजीद को इस जहेज में दे देना, उस जहेज के साथ इस कुरान करीम को हदिया में दे देना, तुम्हारी बीवी तलाक से बच जाएगी। मालूम चला कि जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों यानी जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे अफजल और सबसे मुबारक और सबसे आज़ीम शान दौलत अगर कोई है तो वो कुरान मजीद है। तो सोचो इस कुरान के इतना मर्तबा, इस कुरान के इतना मर्तबा, इसके हासिल करने वाले के मकाम कैसा होगा। एक बादशाह के दरबार में एक हाफिज साहब रोजाना आया करते। बादशाह हाफिज जी, एक दिन बादशाह ने हाफिज जी का नाम न लिया। हाफिज जी घर पे गए, बीमार पड़ गए। बादशाह ने वजीरों से पूछा कि वो हाफिज साहब जो आया करते थे वो कहाँ है। तो वजीरों ने कहा कि वो बीमार होकर बिस्तर में पड़ गए। कहा बुलाओ। वजीरों ने उसको बुला करके लाया और लाने के बाद बादशाह ने पूछा कि ए हाफिज साहब खैरियत तो है। कहने लगा कि लगता है आप मुझसे नाराज हैं। क्या कहा? आप मुझसे नाराज हैं। कहा कैसे पता चला कि आप नाराज हैं? अल्लाह अकबर। बादशाह की आंखें आंसू के पार हो गई, बादशाह के रोंगटे खड़े हो गए, बादशाह कांपने लगे। बादशाह ने कहा कि ऐ हाफिज कुरान, ऐ अल्लाह की वली, जब मैं तुम्हारा नाम लिया करता था बावजू होता था, उस दिन मेरा वजू नहीं था, बगैर वजू तेरा नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। ये हाफिज कुरान का मर्तबा।